أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید کائنات کے بعد سورۃ یوسف کی آیت نمبر 34 اور 35 تلاوت کی گئی ہیں، جو 12ویں پارے کے 14ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا کی محبت کو ٹھکرا دیا تو پھر اس کے بارے میں علاقے کی عورتوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی کہ زلیخا اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ تو اس نے عورتوں کو بلوایا، ان کی دعوت کی، اچھے کھانے تکیے لگا کے دیے، کھانے پھل کاٹنے کے لیے چھریاں دے دیں۔ یوسف علیہ السلام کو پھر ان کے سامنے بلوایا۔ آپ کی ایک جھلک دیکھ کر وہ دیوانہ ہو گئیں، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر چھریاں لگا لیں، کاٹ لیں انگلیاں چھریاں کے ساتھ، اور پھر ان کی بڑائی بولنے لگیں کہ یہ تو انسان لگتا ہی نہیں ہے، اتنا حسین بندہ کبھی دیکھا نہیں ہے، تو یہ کوئی بڑا مقرب فرشتہ ہے۔ اس پر پھر زلیخا نے ان سے کہا کہ یہ ہے وہ اصل بات جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ میں کیوں اس کو دل دے بیٹھی ہوں، اسی لیے کہ یہ ہستی ہی ایسی ہے۔ پھر ان سب عورتوں نے یا ان میں سے کچھ عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ آپ بات مان لیں اپنی مالکن کی، تو آپ کی عزت اس میں ہے، آپ کا اس میں آرام ہے، سکون ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مختلف عورتوں نے خود یوسف علیہ السلام کو پیشکش کی کہ میرے ساتھ پیار کر لیں، لیکن آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کریم مجھے ان کی چالوں سے بچا لے، ورنہ میں جاہلوں والا کام کر لوں گا، کوئی ان کی طرف جھک جاؤں گا، میرا دل ان کی طرف مائل ہو جائے گا، مولا مجھے بچا لے۔ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ قید کرا دیں گے تو مجھے قید اس سے بہتر ہے کہ میں ان کی بات کو مان لوں۔ فرمایا فاستجاب لہ ربہ، تو اللہ تعالیٰ نے، آپ کے پروردگار نے، آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول فرما لی، سن لی، اور فصرف عنہ کیدہن، تو ان عورتوں کا جو طریقہ تھا، جو چال تھی، جو ان کی قید یعنی ان کی کچھ چکر تھا، اس سے بچا لیا، یوسف علیہ السلام کو صاف الگ کر لیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سنتا بھی ہے اور ہر معاملے کو جانتا بھی ہے۔ اپنے نبی یوسف علیہ السلام کی دعا کو سنا اور اپنے علم کے مطابق فیصلہ فرما کر ان کو ان لوگوں سے، ان کے ماحول سے بچا لیا۔ کیسے بچایا؟ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، پھر ان لوگوں نے یعنی کہ عزیز مصر اور اس کے ساتھیوں نے، اس کے مقربین نے حالات کو دیکھا، واقعات کو دیکھا، نشانیاں دیکھیں یوسف علیہ السلام کے پاک ہونے کی، جیسے کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا، بچے کی گواہی دینی، عورتوں کی گواہی دینی، اور خود زلیخا کا اقرار کر لینا کہ میں نے ہی کوشش کی تھی اس کو برگلانے کی، بہکانے کی۔ ان سب نشانیوں کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یوسف بالکل بے عیب ہیں، بے گناہ ہیں، اور خطا تو اسی بی بی کی ہے۔ لیکن بی بی جو ہے وہ کہنے لگی اپنے شوہر سے، عزیز مصر سے، اس غلام نے میری بڑی بےزتی کرائی ہے، جگہ جگہ میرے خلاف بات کرتا ہے کہ یہ بہکاتی ہے مجھے، اس سے میری بڑی بےزتی ہو رہی ہے، تو اس کو کچھ دنوں کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو بادشاہ نے یعنی عزیز مصر نے اور اس کے ساتھیوں نے یہی فیصلہ کیا
کہ کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے ان کو قید میں رکھا جائے تاکہ یہ ماحول جو ہے یہ تبدیل ہو جائے، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے۔ ان کو قید کر دیا گیا، جیل میں بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد جیل میں کچھ واقعات پیش آئے، وہ کیا تھے؟ اگلی آیت میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عظم والا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد